یہ ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم کر رہے ہیں، اور بحمدللہ ہم تک اگر کسی نے زکوٰۃ، اور دیکھیں بات سنیں، مفتی ارشد صاحب ہوں یا قاری محمد طیب ہو یا مفتی شعیب ہو یا اور دیگر علماء ہیں، ہم نے مرنا ہے۔ یہ پروپیگنڈے چھوڑ دیں کہ جی مولویوں نے مسجدیں بند کرا دیں، کسی نے مفتی ارشد صاحب کا نام لے لیا، کسی نے قاری محمد طیب صاحب کا نام لے لیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم غریب ہلکے ہیں، آپ کے ہر بوس اور گالی کو برداشت کر سکتے۔ یہ حکومتوں کے مسائل، حکومت کا جب آرڈر آتا ہے تو مکے مدینے والے بھی، پاکستان والے بھی، حکومتوں سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایک ہمارے ہاں جاہل قسم کا مفتی صاحب ہے، وہ گلی گلی میں دکان دکان پہ چلا پھر رہا ہے کہ یہ جو جمعے اس طرح پڑھ رہے ہیں ان کے جمعے نہیں ہوتے۔ وہ جاہل آدمی، تجھے استنجے کا پتہ نہیں، تو فتوے دینے، تجھے کس نے کہا تو مفتی ہے؟ ہمیں نہیں پتہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا۔ یہ مدرسے ہیں، یہ مسجدوں کے حکم میں نہیں ہیں۔ ہم یہاں نہ بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ مسجدوں کا حکم نہیں ہے یہاں پہ۔ میں اپنے مدرسوں کا ذمہ دار ہوں، میں دوسری مسجدوں مدرسوں کا ذمہ دار نہیں، لیکن وہ بھی علماء ہیں، انہوں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، صرف تم نے نہیں دینی۔ اور پھر امت سے کٹ کے رہنا، یہ میرے مسئلے کو یاد رکھیے، ساری امت نے بند کی ہوئی ہیں، اور جو بھیڑ جو بکری امت سے کٹتی ہے، ریوڑ سے کٹتی ہے، بھیڑیا اور شیر اس پہ جلدی حملہ کرتا ہے۔ امت کا ایک جوڑ ہے، دنیا کو جوڑوں کے سبق دیتے ہو، جوڑوں کے اجتماع ہوتے ہیں، کیا یہ جوڑ کسی کو یاد نہیں کہ یہاں بھی امت کا جوڑ ہونا چاہیے؟ امت کس طرف ہے؟ کیا قاری طیب کے اندر جرت ہے یا مولانا مفتی ارشد صاحب کے اندر جرت ہے امت کو چھوڑ دیں؟ کیا ہمیں قرآن و سنت کا پتہ نہیں؟ اور پھر اللہ نہ کرے ہم کفرستان میں بیٹھے ہیں، یہ مسلمان کنٹری نہیں، وہاں بڑے بڑے علماء پڑے ہیں مسلمان کنٹری میں، جن کی جوتیوں تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، ان بیچاروں نے مسجدیں بند کرا دی، مدرسے بند۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو اپنے بڑوں کے فتوے پہ چل رہے ہیں، تم اپنے بڑوں کی مانو نہ مانو، ہم اپنے بڑوں کی مانتے ہیں۔ روزانہ صبح شام بڑوں کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں۔ بحمدللہ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد ہے، اور بڑوں کو ہم پہ اعتماد ہے۔ یہ جن کو تم نے بڑا بنا رکھا ہے یہ بڑے نہیں ہیں، جاہل لوگ چل پڑے ہیں۔ قاری طیب نے مسجدیں بند کرا دی، مفتی ارشد نے بند کرا دی، بورڈ آف ٹرسٹی بھی مسلمانوں کی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ کلون مسجد جس جگہ پہ ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، پولیس، سی آئی ڈی، دنیا کی طاقتیں ہر وقت اس مسجد پہ ہیں۔ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو آپ تو گھروں سے نہیں نکلو گے، یا مولوی ارشد جیل میں بیٹھا ہوگا یا قاری طیب جیل میں بیٹھا ہوگا۔ ہمیں تمہاری حیثیت کا پتہ ہے، سوائے منافقت کے کچھ نہیں۔ کس نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے؟ کسی نے بھی کھڑا نہیں ہونا۔ ہم امت کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگلی میری بات سن لیں، میں مالی ہوں، باغبان ہوں، یہ مدرسے میں نے چمن باغ لگائے ہیں، تم سے زیادہ مالی کو فکر ہوتی ہے۔ تم تو سو جاتے ہو، مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی کہ یہ چمن میں نے لگائے ہیں ان کا کیا ہوگا، مالی کو فکر ہوتی ہے۔ اور مالی کی وجہ سے ہی اللہ درختوں کو پھل لگاتا ہے، پھول لگاتا ہے، مالی کی وجہ سے ہی برکتیں آتی ہیں۔ مالی کا کم، حضرت میاں صاحب نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم ہے پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ ہم مالی ہیں، ہمیں جتنا دکھ اور درد ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن میں آج بھی یہ بات درد سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کل اگر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آتا ہے تو یہ سارے دم دبا کے بھاگنے والے بلے ہیں، ہمارے ساتھ کسی نے کھڑا نہیں ہونا۔ یہ مدرسے ہمارے باغ ہیں، ہمیں اس کی فکر ہے۔ کوئی انٹرنیٹ میں میرا نام لے کے ڈال رہا ہے، او بھائی ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے ہاتھ باندھ، آپ ہم سے بڑے مسلمان ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں، آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں۔ آپ کو اپنی فکر ہے، ہمیں امت کا احساس ہے کہ کل کو یہ مسجدیں ہماری غلطی کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں۔ مستقبل کا سوچئے، آگے کی فکر سوچئے۔ اس کفرستان میں اللہ پاک نے آپ کو تو نیندیں ہی مسجد کے مدرسوں کے پنکھوں کے نیچے آتی ہیں، آپ تو یہاں سونے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ جو ساتھی ہماری اس بات کو سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ باتیں جو حلا کی ہیں۔ سمجھدار آدمی
کو ہمارے درد کا بھی پتہ ہے، مفتی ارشد صاحب کا بھی پتہ ہے، بورڈ آف ٹرسٹی کا بھی پتہ ہے، دوسری جماعتوں کا بھی پتہ ہے۔ خیر یہ بات آخر میں ویسے آ گئی، اگر کسی کی دل آزاری ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن ہمیں یہ ہمارے کام ہے بھائی، یہ آپ کے کام نہیں۔ مالی اپنے بوٹوں کو جانتا ہے، مالی اپنے باغ کو جانتا ہے، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں۔ ہم اس وقت پوری امت کے علماء کے ساتھ ہیں۔ جس دن پوری امت کے علماء نے کہا لڑنا ہے ہم لڑیں گے، انہوں نے کہا کھولو ہم کھول دیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی بزرگوں کے ساتھ ہیں۔ میرے بزرگ تو آج بھی ساری رات میرے حضرت جی کی دعائیں سنی ہیں، علماء کے رونے سنی ہیں، ساری رات بیچارے سجدے میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کا ہمارا فکر ایک ہونا چاہیے۔ اب بھی اگر آپ نہیں جڑتے ہو تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کو آج بھی اپنے علماء سے آپ بدظن ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آج بھی آپ ہمیں گالیاں دینے پہ ہیں، جی بسم اللہ، آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں، آپ پکے مسلمان ہیں، مضبوط مسلمان ہیں، بہادر مسلمان۔ بھائی میں کمزور مسلمان ہوں، میں کفرستان میں رہتا ہوں، مسلمان کنٹری میں نہیں رہتا۔ میں اپنی امت کا جوڑ دیکھتا ہوں۔ یہی جذبہ مفتی ارشد کے اندر ہے کہ امت کا جوڑ دیکھنا ہے، امت کیا کہتی۔ باقی چلیں نہ چلیں مدرسے، یہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اللہ دے گا تو چلا لیں گے، نہیں دے گا اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے تو بند کر دیں گے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ جتنی دیر تک اللہ چلائے گا چلاتے رہیں گے۔ اور اللہ آج بھی ہمارے وہ دوست بھائی ہیں جو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مدرسے چلتے